السلام علیکم ناظرین، بی این سی نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک نیوز یہاں پہ میرے سامنے موجود ہیں اس وقت بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وہ دوست جو ایک طویل جدوجہد کے بعد معزز عدالت بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے بحال کیے گئے ہیں۔ آج انہیں باقاعدہ طور پر آرڈرز مل چکے ہیں۔ ان کا اتنی اسٹرگل کے حوالے سے ان سے جانیں گے۔ سر اپنا انٹروڈکشن دے دیں۔ میرا نام محمد انور ہے، میں ڈپٹی مینیجر ہوں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پچھلے 10 سال سے۔ اچھا، اتنی گورنمنٹ گزری، آپ لوگوں کا یہ ایک آرڈر پاس کرنا تھا، یہ لوگ مستقل ہونے تھی، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مایوسی ملی کہ آپ لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ جی بالکل، ہم پچھلے 10 سال سے جو ہے اپنے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایز اے کانٹریکٹ امپلائی کام کر رہے تھے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام تو ہمارے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کا ہی ہے، کیونکہ وہ آٹونومس باڈی ہے اور اس کو اختیار ہے کہ وہ کانٹریکٹ امپلائیز کو ریگولر بھی کرے اور ان کو جو ہے آگے پروموشنز بھی دے اور ان سے مختلف قسم کے کام بھی لے۔ لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ کی نا اہلیت سمجھ لیں یا افسوس کا مقام سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم آج دن تک ذلیل رہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ان سے امید اب نہیں آگے۔ یہ آرڈر جو ہے ہم 2014 سے ہم نے اپنا ایک اسٹرگل سٹارٹ کیا کہ ہمیں ریگولر کیا جائے۔ پہلے تو ہم ایک ڈپارٹمنٹ کی حد تک تھے کہ جی ہمیں آپ کو اختیارات ہیں، آپ آٹونومس باڈی ہیں اور آپ ہمیں ریگولر کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات سے گریزاں کی اور ہمارے حق سے انہوں نے دستبرداری اختیار کی کہ جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ پچھلے 6 سال سے جو ہماری اسٹرگل تھی اس میں ہمارا ریلیاں تھیں، پریس کلب کے باہر ہمارا کیمپ 245 دن کیمپ لگا رہا، اس میں ہماری جدوجہد چلتی رہی۔ اس کے بعد تادہ میں مرگ بھوک ہڑتال ہماری چلی، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد قدوس بزنجو صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے باقاعدہ کیبنٹ میں ہمارے اپروول دی کہ جی ان کا رائٹ ہے، ان کو ریگولر کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ اس چیز سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ایک تو روزگار نہیں، پھر اوپر سے عوام کو اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو پریشان کیا جائے، ان کو نوکریاں نہ دینا، یہ ہمارے بلوچستان کی جو ہے حکومت کی وہ دستور ہے کہ ہمارے عوام کو اور ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ہے ذلیل کرنا اور ان کو جو ہے بے روزگار کرنا اور ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے۔ ہمارے الحمدللہ آج بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور باقاعدہ فیصلہ جو ہے تحریری ہمارے پاس ہے، اور اس تحریری فیصلے کے بعد ہمارا جو پروگرام وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ادارے کو چاہیے کہ پہلے تو وہ یہ بولتے تھے جی ہم مجبور ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اب تو بلوچستان ہائی کورٹ نے باقاعدہ پہلے کیبنٹ نے اس کے اپروول دی کہ جی ان کو ریگولر کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے حق میں ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ ہمارا آخری ہے کہ جی بلوچستان ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں ہماری باقاعدہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں سیکٹری فائنانس ہے، سیکٹری لا ہے، سیکٹری ایس این جی ڈی ہے، اور ہمارے چیئرمین بی ڈی اے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اب ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر جلد سے جلد عمل درآمد کیا جائے اور ہمارے کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ریگولر میں تسلیم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام منیر احمد ہے، میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایز اے کمپیوٹر اسسٹنٹ کام کرتا ہوں اور ٹیکس کلیکشن میرا ڈیوٹی ہے۔ چونکہ میں ایک کانٹریکٹ ملازم ہوں اور میرا تعلیم جو ہے ماسٹرز ہے، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی سے۔ جیسے ہم لوگ کے بڑوں نے ہمیں کہا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو اچھا مستقبل پاؤ گے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بلوچستان میں ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں نوجوان موجود ہے جو کہ اپنا زندگی کا قیمتی وقت دے کے یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنا ایجوکیشنل کیریئر کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایک خواہش ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو رن کرنے کے لیے وہ بلوچستان کے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرے۔ لیکن بدقسمتی سے میں باقی ڈپارٹمنٹس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو روز روشن کی طرف پورے پاکستان میں اس کے مسائل واضح ہے۔ وزیر اعلیٰ سی ایم سے کور کمانڈر تک بلوچستان کے ایشو پہ تمام لوگوں کو آگاہی حاصل ہے، لیکن بس قسمتی سے ہمارا صوبہ اتنا پسماندگی میں پیچھے چلا گیا ہے کہ کوئی آج اس کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں بلوچستان نیوز چینل کا شکر گزار ہوں جس نے روز اول سے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو سینکڑوں کے حساب سے ملازمین ہیں
جو سینکڑوں کے حساب سے خاندانوں کو چلا رہے ہیں، روزگار مہیا کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو بلوچستان نیوز چینل نے اجاگر کیا ہے۔ میں اپنے طرف سے، اپنے پورے آل کانٹریکٹ امپلائیز کی ٹیم کی طرف سے، بی ڈی اے انتظامیہ کی طرف سے اس چینل کا تہہ دل سے مشکور اور شکر گزار ہوں، چونکہ اس اسٹرگل میں ہمیں 9 سے 10 سال لگے صرف اپنا رائٹ لینے کے لیے۔ اس میں کئی گورنمنٹ آئے جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خصوصاً، کہ اس میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ جنہوں نے پورے بلوچستان کی صدارت کو سنبھالا، اس کے بعد جمعیت کی گورنمنٹ جنہوں نے ہمیں بھرتی کیا، لیکن اس کے بعد 2011 کے بعد بلوچستان میں خصوصاً ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو تمام بلوچستان میں ڈیولپمنٹ اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے یہ اپنا اسکیم رن کرتا ہے، تو یہاں پہ جو ملازمین کا مسئلہ ہے وہ انتہائی گمبھیر تھا، جس کی وجہ سے جو ہمارے رائٹ ہے، جو ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہیں یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پریس کلب کے سامنے کیمپ بھی لگائے، احتجاج بھی کیے، بھوک ہڑتال بھی کیے، مختلف اسمبلی کے سیکشنز میں ہم لوگ اسمبلی کے سامنے بھی حاضر ہوئے، یہاں تک کہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ایم پی ایز وغیرہ ہے وہ آ کے ہمیں کئی دفعہ سینکڑوں کے حساب سے، یعنی 6 سال 7 سال اگر آپ اسٹرگل کرتے ہو اور اسمبلی کے میٹنگز اٹینڈ کرتے ہو تو آپ کو کتنا یقین دلانی ہو چکا ہوگا، لیکن ہمیں انتہائی مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان میں نہ غریب عوام کی آواز کو انتظامیہ تک پہنچانے والا کوئی موجود ہے، نہ ان کا دسترسی کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار ہم لوگ مجبور ہو کے بلوچستان ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، جو کہ 3 سال سے ہمارا یہ کیس چلتا رہا۔ ہم لوگ چیف جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا انتہائی مشکور ہے، حمید بلوچ صاحب کا انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارا درد اور دکھ محسوس کیا، اور کل انہوں نے ہمیں باقاعدہ ایک آرڈر ایشو کیا کہ ہمارا یہ رائٹ اور حق بنتا ہے کہ ان ملازمین کو، جو کہ پڑھے لکھے ملازمین ہیں، جو کہ بلوچستان کے مستقبل کے معمار ہے، جو کہ بلوچستان کے اس ڈپارٹمنٹ میں ہے جو ڈپارٹمنٹ پورا بلوچستان کو تعمیر کر رہا ہے، اس کے تعمیری شعبوں میں ان کے ساتھ دے رہا ہے، تو ان ملازمین کا انہوں نے ایک غمخواری کیا ہے، ان کا ایک پریشانی دور کیا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ میں ایک آرڈر ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہ پابند کیا ہے کہ یہ جتنے عرصے آپ لوگوں نے یہ ٹیوارز اور یہ کمیٹیز تشکیل دے کے ملازمین کو جو وقفاً فوقفاً آپ لوگوں نے ایک مطلب تڑخانے کا عمل شروع کیا ہوا تھا، اس پہ براہ راست چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا ہے، ان کو پابند کیا ہے، جس میں 3 سیکرٹری ابھی بھی ہمارے کمیٹی میں موجود ہے، ان کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے باقاعدہ ان ملازمین کا ریگولر آرڈر جاری کریں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے ٹیم اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے اور آل کانٹریکٹ ملازمین کی طرف سے بلوچستان نیوز چینل کا انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے یہاں پہ موجود ان امپلائیز کی باتیں سن لی۔ امید یہی کرتے ہیں عدالت عالیہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اسے جلد سے جلد جو متعلقہ لوگ ہیں اس پر جلد سے جلد عمل کریں گے، اور یہ نوجوان یہ پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔